وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے رسول ان رسولوں سے پوچھو جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا ہے. کیا پوچھو؟ کہ تمہیں نبوتیں کس بنیاد پر ملی، تمہیں رسالتیں کس عقیدے پر ملی، تمہیں کس وجہ سے رسالت کے اوپر مبعوث کیا گیا. یہی وہ آیت تھی کہ جس کے بارے میں حاکم کو ایک مرتبہ مغالطہ ہوا تھا. جو ہے دلانے گرامی، جب بادشاہ نے سوال بھیجا، یہ آیت ہے قرآن میں کہ اے رسول اپنے پہلے والے رسولوں سے سوال کرو تو ہمیں یہ بتائیے کہ آیت کا مطلب کیا ہے. حاکم کے پاس سوال آیا تھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. رسول کے زمانے میں پچھلے والے رسول نہیں، پچھلے والے رسولوں کے زمانے میں یہ رسول نہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی حکم کی تعمیل کی تو کی کب، پوچھا کب، اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پوچھا تو اس کا مطلب یہ ہے آیت بیکار. نعوذ باللہ. دونوں مرحلے ہیں. رسول نے حکم خدا پر عمل کیا تو کب کیا، اور اگر نہیں کیا تو پھر یہ آیت قرآن میں ہے کیوں. کسی سے سمجھ میں نہ آیا، کوئی نہ بتا پایا. فیصلہ یہ کر لیا کہ بھائی کہہ دو کہ آیت قرآن میں غلطی سے آ گئی ہوگی. فیصلہ یہ ہوا کہ بتا دو یہ آیت غلطی سے قرآن میں آ گئی ہوگی. جناب سلمان فارسی نے کہا جانتے نہیں ہو تو قرآن معلوم نہیں ہے تو غلط بیانی سے کام لے کیوں رہے ہو. اس سے کیوں نہیں پوچھتے کہ جو وارث قرآن ہے، اس کے دروازے پر کیوں نہیں جاتے کہ جو عالم کل قرآن ہے. کا بات تو ٹھیک ہے، جب ہماری مشکل علی نے حل کر دی، جب ہماری ذاتی مشکلیں علی نے آسان کر دی تو یہ تو پھر دین کی بات ہے، یہ تو قرآن کی بات ہے، یہ تو اسلام کی بات ہے. آئے پہنچے، یا علی سوال یہ ہے، یا علی سوال یہ ہے. فرمایا دیکھو یہ آیت نہ زمین پہ آئی، نہ فضا میں آئی، نہ خشکی میں آئی، نہ تری میں آئی، نہ خلا میں آئی، نہ مسجد میں آئی، نہ گھر میں آئی، نہ مصلی پہ آئی، نہ راستے میں آئی. کہا جب آئی تو آئی کہاں، پوچھا تو پوچھا کہاں گیا. کہا جب رسول سفر معراج طے کر رہے تھے، رسول جب معراج کے منازل طے کر رہے تھے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، رسول نے نماز پڑھائی، جبریل نازل ہوئے، پوچھا اے نبیوں یہ بتاؤ تمہیں اللہ نے نبوتیں دی تو کس لیے دی. علامہ جوادی نے تفسیر المستدرک کے حوالے سے، تفسیر نیساپوری کے حوالے سے اس واقعے کو درج کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے گزشتہ نبیوں سے سوال کیا تو ایک زبان ہو کے سب نے جواب دیا کہ وحدانیت پروردگار، ہماری نبوتوں کی بنیاد وحدانیت پروردگار، آپ کی رسالت، آپ کے بھائی کی ولایت. معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جائیں اگر وہ ولایتیں مولا کائنات سے متمثل نہ رہیں. انبیاء تو بہت دور، انبیاء تو بہت بات کی بات، وہ رسول کے جسے اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، وہ رسول کی جس کی وجہ سے اللہ بنا دی، وہ رسول کی جس کے وجود کی بنا پر اللہ نے انسان کو زندگی جیسی نعمت عطا کر دی. اس رسول کے بارے میں جب اللہ کہتے دیکھو اگر یہ نہ کیا، اگر یہ نہ بتایا، اگر یہ نہ پہنچایا تو نماز پہنچانا بیکار، روزے پہنچانا بیکار، حج کی عبادتیں بے سود، تمام مصیبتیں جو تم نے اٹھائی ہیں وہ سب کارآمد نہیں ہونے والی. تو عزیزان گرامی اب محسوس کریے کہ ولایت کا مرحلہ اتنا حساس مرحلہ ہے کہ انبیاء و اوصیاء تو بہت دور، انبیاء و اوصیاء تو بہت دور، اللہ اپنے حبیب محنتیں برباد ہیں. تو اگر مسلمان کلمہ ولایت زبان پر نہ جاری کرے، اگر انسان
ولی اللہ اپنی زبان پہ نہ لائے، اگر انسان ولایت کی تکمیل کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولے۔ اور عزیزان گرامی پھر آیت آگے بڑھی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ تو قابل توجہ بات ہے، مجمع کا حاجی وہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی دنیا میں نیا نیا آیا ہو، یعنی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بزرگ ہمارا تشریف فرمائے، حاجی ہوتا ہی وہ ہے کہ جب فرماتے ہیں حج کر کے لوٹے تو گویا بھی شکم میں مادہ سے وجود پذیر ہوا ہو، یعنی سارے گناہ اس لیے مولا بنایا جا رہا ہے کہ یہ خود بھوکے رہیں گے، زمانے کو سیراب کریں گے، یہ خود تشنا رہیں گے، زمانے کو شکم سیر رکھیں گے، یہ خود نادار رہیں گے لیکن زمانے کو دولت دارائیں عطا کرتے رہیں گے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس سے زندگی کے ہر شعبے میں انسان مکمل ترین پائے گا۔ کہا اگر بیلچہ لے کے یہودی کے باغ میں چلا جائے تو اس سے بڑا مزدور کوئی نہ نظر آئے، اگر مسجد کے ممبر پہ چلا آئے تو اس سے بڑا ذاکر و خطیب کوئی نہ ہو، اگر مصلی عبادت پہ چلا جائے تو اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہ ہو، تلوار لے کے میدان جنگ میں چلا جائے تو اس سے بڑا مجاہد کوئی نہ ہو، ممبر پہ چلا آئے تو اس سے بڑا واعظ و نصیحت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ عزیزان گرامی تبھی تو شاعر نے کہا کہ رب میں غازی، کھیت میں مزدور، ممبر پر حکیم، اللہ اللہ کتنے رخ ہیں ایک ہی تصویر میں۔ جلوت میں بادشاہ ہے، خلوت میں تو فقیر، جنگاہ میں جوان، ہری میں خرد میں پیر، دشتے وغیرہ میں طبل، ادب گاہ میں سریر، میدان میں حدیث، مقالات میں حریر، 100 معجزوں کا عطر ہے تیری حیات میں، ازداد کس قدر ہے تیری ایک ذات میں۔ جامع ازداد علی مرتضیٰ، حامل اوصاف انبیاء علی مرتضیٰ۔ ایک علی کی ذات کے اندر اللہ نے انبیاء کی صورتیں بھی رکھی، اللہ نے اپنی جلالتوں کا مظہر بھی بنایا، اللہ نے اپنے رسول کی تصویر بھی بنائی، اللہ نے ہر شعبہ حیات میں مکمل رہنما بنا کے بھیجا۔ اسی لیے رسول نے کہہ دیا کہ دیکھو اے عمار، اگر ساری دنیا ایک راستے پر جائے اور علی تنہا ایک راستے پر چلے تو اس راہ پہ جانا کہ جہاں علی جا رہے ہیں، اس لیے کہ علی حق کے پابند نہیں ہیں، علی حق کے پیچھے چلنے والے نہیں، حق وہ ہے کہ جو علی کے پیچھے چلے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ رسول نے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق، پھر دعا کی اللہم ادر الحق حیث ما دار، اے پالنے والے حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی جائے معلوم یہ ہوا کہ جس راستے پر علی چلیں گے حق اس راستے کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہہ دیا یا علی آپ بھی کامیاب ہیں، آپ کے پیروکار بھی کامیاب ہیں، آپ کے چاہنے والے بھی کامیاب ہیں۔ تو کیوں کرنا کامیاب ہو کہ جو ہدایت کے راستے پر چلے، جو عقل پسند لانے گیا اپنے آخری مرحلے گفتگو ہے، جو ہدایت کے راستے پر چلے، جو عقل کی پیروی کرے، کہ جو ہر وقت ہر لمحہ اپنے آپ کے وجود کو وجود ہادی برحق پر قربان کرتے رہے۔ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہ آئے تو کس کے مقدر میں آئے؟ اگر اطاعت گزاروں کو رہنمائی نہ ملے تو کسے ملے؟ اسی لیے دیکھا گیا کہ جس نے بھی راہ ولایت کو اپنایا، جس نے بھی راہ ولایت اختیار کی، جو دامن علی سے متمسک رہا، دولت دنیا نہ سہی، جاہ بشر نہ سہی، دنیا کی سلطنتیں اس کے دروازے پر آگے اسے سلام کریں، دنیا کی بادشاہتیں اس کے دروازے پر آ کے سجدہ ریز ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں دولت دنیا سے کیا لینا دینا کہ جس کے دل میں ولائے علی جیسی دولت سرفراز ہو، جس کے دل میں محبت جناب امیر جیسی نعمت سے مالا مال جس کا دل ہو، اسے دولت دنیا اچھی نہیں لگتی، اسے دولت دنیا پسند نہیں آتی۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، 3-4 دنوں سے فاقہ ہے، بچے بھوک سے رو رہے ہیں، علی کے دروازے پر آتے ہیں مقداد، یا علی بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کہا وہ مٹی کا ڈھیلا پڑا ہے اٹھا لاؤ۔ قناعت کہتے کسے ہیں؟ دولت کی قیمت کیا ہے؟
دنیا کا مرتبہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ ٹکڑا اٹھایا، علی نے سونے میں تبدیل کیا، کہا جاؤ اس سے اپنے گھر والوں کا خرچ چلاؤ، جاؤ اس سے اپنے بچوں کی بھوک کا انتظام کرو۔ جناب مقداد نے وہ پتھر توڑا، ذرا سا ٹکڑا لیا، ارے بچے بھوکے ہیں، گھر میں فاقے ہیں، ناداری کا عالم ہے، فاقے گھر میں چل رہے ہیں، اے مقداد سارے کا سارا سونا اٹھا کے لے کے چلے جاؤ۔ مولا کائنات نے یہی تو کہا تھا، اے مقداد یہ تم نے اتنا پھینک کیوں دیا؟ کہ یا علی میرے آج کی فاقے کے انتظام کے لیے کتنا سونا کافی ہے۔ جواب سنیں عزیزان گرامی، معرفت جب ہوتی ہے تو مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ یا علی آج کی غذا کے لیے، آج کے کھانے کے لیے بس اتنا سا پتھر کافی ہے، یا علی بس اتنا سا پتھر کافی ہے۔ مولا کہتے ہیں اسے بھی اٹھا لے جاؤ، تمہارے آئندہ کے کام آئے گا۔ جواب جو آتا ہے مولا کل کے فکر وہ کرے کہ جس کے پاس آپ جیسا حاکم نہ ہو، جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ ارے علی یہ مرتضیٰ تو وہ ہے کہ جو اپنے دشمن کو بھی آب حیات سے سیراب کر دے، علی تو وہ ہے کہ جو اپنے جانی دشمن کو بھی ہلاکت سے نجات دے دے، اور ایسی نجات دے دے کہ کہنے والا خود کہے اگر یہ نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علی اپنے دشمنوں پر اتنا رحم و کرم کر رہا ہو، اس کے چاہنے والوں پر اس کے کرم کی کیا انتہا ہوگی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ حاکم بنایا جا رہا ہے، رشتہ داری کی بنیاد نہیں ہے، بھائی ہے اس لیے نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فضیلت نازل کی کہ یہی وہ ہے کہ جس نے تمہاری رسالت کی گواہی دی، یہی وہ ہے کہ جو مومنین کے گروہ کا سپہ سالار ہے، یہی وہ ہے کہ جو روز قیامت لواء الحمد کا عالم بردار ہے، یہی وہ ہے کہ جسے ہم نے نبع عظیم کہا ہے، یہی وہ ہے کہ جسے ہم نے صراط مستقیم کہا ہے، یہی وہ ہے کہ جو ایمان و نفاق کا پیمانہ ہے، یہی وہ ہے کہ جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، یہی وہ ہے کہ جو دین اسلام کی عظمتوں کو سر بلند کرنے والا ہے، یہی وہ ہے کہ جو ایمان کی عظمتوں کو حیات ابد عطا کرنے والا ہے، یہی وہ ہے کہ جو ہر لمحہ مومنین کا محافظ ہے، یہی وہ ہے کہ جو ہر لمحہ منافقین کو ذلیل کرنے والا ہے، یہی وہ ہے کہ جو دین اسلام کو ہر لمحہ کفر سے نجات دلانے والا ہے، یہی وہ ہے کہ جو تمہاری نبوت کو قیامت تک کے لیے سرفراز کرنے والا ہے، یہی وہ ہے کہ جو ہماری وحدانیت کا صبح قیامت تک علمبردار ہے۔ ایک علی کی ذات میں کتنے اوصاف اللہ نے رکھ دیے کہ جسے آدم کا علم دیکھنا ہو، جسے نوح کا تقویٰ دیکھنا ہو، جسے ابراہیم کی قدرت دیکھنا ہو، جسے موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہو، جسے عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، جسے ایوب کا صبر دیکھنا ہو، جسے یعقوب کا حلم دیکھنا ہو، جسے یوسف کا جمال دیکھنا ہو، جسے محمد عربی کے کمالات کا ملاحظہ کرنا ہو، وہ ایک علی کو دیکھے۔ عزیزان گرامی حدیث کا مفہوم تو یہ ہے، لیکن اگر میں بات رکھ دوں علی کے علم کو الگ کیا جائے تو آدم سامنے آئے، علی کے تقوی کو الگ کیا جائے تو ابراہیم سامنے آئے، علی کے خلت کو سامنے لایا جائے تو ابراہیم سامنے آئے، علی کے زہد کی تصویر بنائی جائے تو یعقوب سامنے آئے، علی کے صبر کو مجسم کیا جائے تو ایوب سامنے آئے، علی کے جمال کو علیحدہ کیا جائے تو یوسف سامنے آئے۔ یہ کہیے کہ ساری صفتیں جمع ہو تو ایک علی بنے، علی کی صفتوں کو منتشر کیا جائے تو انبیاء بنے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ زہر قبر و شان شہر تلگیر علی جن علی کل شیء قدیر۔ جسے اللہ نے اپنی سلطنت دے دی، جسے اللہ نے اپنی خدائی دے دی، خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم ولایت مولا کائنات کے ماننے والے تھے، خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہماری نسلوں میں ولایت امیر کائنات جیسی لازوال نعمت عطا کر دی۔ جتنا شکر کیا جائے اس نعمت پر پروردگار عالم کا اتنا شکر کم ہے، اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس نے دنیا میں بھی ہمیں سرفراز کیا، جس نے آخرت میں بھی ہمیں سرفراز کیا۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جو ہر کسی کے مقدر میں نہیں آتی، یہ وہ نعمت ہے کہ جو ہر کسی کی قسمت میں اللہ نے نہیں دی ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ جسے اللہ نے ان بندوں پر نازل کیا ہے کہ جو پاکیزہ نسب ہیں۔ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ،
ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، آپ سے محبت وہی کرے گا کہ جو پاکیزہ نسب ہوگا، آپ سے دشمنی وہی کرے گا کہ جو بد نسب ہوگا۔ خدا کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، پروردگار عالم کی عطا ہے کہ ہم ولایت مولا کائنات کے راستے پر گامزن ہیں۔ دعا یہ ہے کہ پالنے والے ہمیں صبح قیامت تک اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے اسی صراط مستقیم کو ہماری نسلوں میں بھی قائم رکھ، پالنے والے تا صبح قیامت ولائے محمد و آل محمد ہمارے دلوں میں اسی طریقے سے قائم و دائم رہے کہ جیسے ہمیشہ سے رہی ہے۔ پالنے والے ہمارے دلوں کو عشق محمد و آل محمد سے اور سرشار کر دے، پالنے والے ہمارے نوجوانوں میں جذبہ عشق آل اطہار اور فضل کر دے، پالنے والے ہمیں عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما۔ عید اللہ ہے، عید الرسول ہے، عید اکبر ہے، جو وہ عید ہے کہ جہاں اللہ کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، جہاں جنت سجائی جا رہی ہے، جہاں نعمتیں لٹائی جا رہی ہیں، جہاں حور و غلمان ترانہ پڑھ رہے ہیں، جہاں کے حسار و آبشار منقبتیں پڑھ رہے ہیں، جہاں چرند و پرند بہوش و طیور بھی زبان حال سے نغمہ سرائی کر رہے ہیں، جہاں کائنات کے ذرے ذرے پر منقبت علی روا دواں ہے، جہاں کائنات کا ہر ذرہ منقبت مرتضیٰ پڑھنے میں مشہور ہے۔ یہ پالنے والے اس ذکر بابرکت کے صدقے میں ہماری تمام تربیت و آخرت کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یہ پالنے والے ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اپنے مرتضیٰ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ پالنے والے ہم میں سے جو بیمار ہیں اس عید اکبر کے صدقے میں، اس ذکر خیر کے صدقے میں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پالنے والے جو ہم میں سے مقروض ہے، جو تنگدست ہے، ان کی تنگدستی دور فرما، ان کا قرض غیب سے عطا فرما۔